السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں تو ہم آج اپنا دوسرا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم آگ ہو پیا، ایپیسوڈ 2۔ باغ سے اڑان بھرنے کے بعد وہ سیدھا اپنی ریاست میں آیا جہاں ضیاب اس کا منتظر تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ جازیل اور راف بابا کو تمہارے تاج پوشی کے لیے بول رہے ہیں۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ خوش قسمت تھا کہ اس کو دوست بہت وفادار ملے تھے۔ جازیل، راف اور ضیاب اس کی غیر موجودگی میں اس کے بابا اور محل کے بھی محافظ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور اس کے کچھ طاقتوں سے باقی بے خبر ہے۔ وہ طاقتیں اس نے کبھی بھی کسی پر ظاہر نہیں کی۔ وہ یہ طاقتیں تھیں جو اس کو دادا سے آخری روز ملی، جس کا ذکر کرنے سے اسے منع کیا گیا۔ تب وہ 200 سال کا تھا۔ یہ سب طاقتیں اسے ایک خاص وقت تک چھپا کے رکھنی تھیں۔ راف کو آتا دیکھ کر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ خضر بابا کا حکم ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ تم اس ریاست کے نئے بادشاہ بن جاؤ گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بابا کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے جلد از جلد بابا کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ہوگا، پر اس سے پہلے تاج پوشی کی رسم ضروری تھی۔ ریمبو اسماعیل کی نظر ان کی ریاست پر ہے۔ اسماعیل کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ خضر اس ریاست کا بادشاہ بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ریاست پر بھی اپنی ہی حکومت کرے۔ تاج پوشی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ محل رنگ برنگے پھولوں سے سجا دیا گیا۔ رنگ برنگی پریوں نے محل کو اپنی خوبصورت رنگوں سے رونق بخشی۔ خضر کے بابا نے اپنے سر سے تاج اتار کر خضر کے سر پر رکھا اور ریاست میں اعلان کیا، آج کے بعد اس ریاست کا بادشاہ میرا بیٹا خضر ہے۔ خضر نے اپنے لوگوں سے بولا، آج کے بعد اس ریاست کی ہر ذمہ داری میری ہے۔ بابا بیمار رہتے ہیں، اس لیے آپ کوئی بھی کام ہو آپ مجھ سے بات کریں۔ کوئی بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہو تو آپ راف، جازیل اور ضیاب کو بتا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی ہر طرح سے ممکن کوشش کریں گے۔ تاج پوشی کے بعد خضر اپنے کمرے آیا تو اس کی آنکھوں میں وہی معصوم سا چہرہ لہرانے لگا۔ وہ بڑی بڑی نیند کی خمار سے گہری گلابی آنکھیں، چوٹی میں بندھے ہوئے لمبے بال اور وہ معصوم سا چہرہ۔ اپنی 400 سال زندگی میں اس نے بہت سے انسان دیکھے تھے، پر اسے کوئی ایسا معصوم چہرہ نظر نہیں آیا۔ کبھی وہ ایک ایسے معصوم چہرے پر دل ہار گیا تھا جس نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ اتنے میں راف اور ضیاب اس کے پاس آئے اور بولے، خضر، محل میں بابا جان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں بابا کو کسی محفوظ مقام پر جلد از جلد پہنچانا ہوگا جہاں ریمبو اور اسماعیل کو اس کی خبر نہ ہو۔ خضر کو ایک خیال آیا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خضر نے راف اور ضیاب کو کچھ باتیں سمجھائیں اور اپنا مقصد بتایا۔ اس نے اپنی ریاست پر پہرے داروں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ جازیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کی کڑی نگرانی کرے، کیونکہ آج رات وہ بغیر کسی کو بتائے بابا کو یہاں سے لے جانے والا تھا۔ اس نے وہ جادوئی انگوٹھی نکالی جو اس کے دادا نے اسے دی تھی، اور اب وہ بادشاہ بننے کے بعد اس سے بھی طاقتوں کو استعمال کرنے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا بابا کو لے کر کسی جگہ اترنا ہے اور کس جگہ رہنا ہے۔ رضیہ بیگم اور شکیلہ بیگم دونوں سگی بہنیں ہیں۔ آج رات کھانے کے ٹیبل پر رضیہ بیگم نے بتایا کہ کل سے ہم سب لاہور جا رہے ہیں، میرے بھتیجے کی شادی ہے اور ہم نے 2 ہفتے رہنا ہے۔ ماہی جو کھانا لگا رہی تھی تو بولی، کیا مامانی آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی؟ جس پر رضیہ بیگم نے کہا کہ نہیں، تم گھر پر ہی رہو گی، گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس پر عمران مرزا نے کہا، بیگم آپ بھی کمال کرتی ہیں، جوان لڑکی کو گھر پر کیسے کھلا چھوڑ دیں؟ رضیہ بیگم بولی، گھر پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے صدیق سے کہا تھا کہ مجھے گھر کے لیے 2 ملازموں کی ضرورت ہے جو مالکہ کام کرتے ہوں اور باہر سے سودا سلف لانے کے لیے۔ اس نے بولا، جلد ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ جس پر باقی سب تو خاموش ہو گئے۔ رضیہ بیگم کا بڑا بیٹا حسن بولا، امی پھر بھی ماہی ملازموں کے درمیان کیسے رہے گی؟ ماں نے غصے سے بیٹے کو دیکھا اور بولی، جیسے باقی سب ملازم رہتے ہیں، میں اسے وہاں لے جا کر اپنے میکے میں کیا تعارف کرواؤں گی کہ یہ ہماری محروم نند کی بیٹی ہے؟ رہنے دو بھائی، تم سب اپنے منہ بند رکھو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ جس پر سب خاموش ہو گئے اور ماہی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، پر قسمت کی ستم ظرفی دیکھو اسے آج لوگوں کی اتریں پہننی
پڑتی اور لوگوں کا جھوٹا کھانا پڑتا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یا اللہ تو کتنے امتحان لے کر میرے آپ تو میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ ان 5 سالوں میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت کم برداشت کر لیے، میں کدھر جاؤں تو ہی بتا میرے مولا۔ کچن میں برتن دھو کر رکھے اور کچن صاف کیا۔ ابھی اپنے کمرے میں گئی ہی تھی کہ بجلی بھی چلی گئی۔ باقی تو UPS میں بیٹھے تھے اور اس کو اس گرمی سے بچنے کے لیے باہر کی ہوا ہی چاہیے تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور آہستہ آہستہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر UPS سے لگایا گیا ایک بلب تھا جس نے پورے باغ میں روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ وہ اپنے مطلوبہ جگہ پر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دل تو پہلے سے ہی دکھی تھا، اب آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو اور اپنی گھٹی گھٹی ہوئی آوازوں کے نکلنے سے اس نے نہیں روکا۔ وہ آج دل کھول کر رونا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اندھیرے میں تو نہ تو اسے کوئی ڈھونڈنے والا تھا، نہ ہی اسے کوئی کہنے والا تھا کہ گرمی میں نہ بیٹھو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، کہاں سے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرندے آ کر بیٹھے ہوں۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا، پر روشنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ اسے کچھ نظر آتا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی گڑیا کو نکالا۔ یہ وہ گڑیا تھی جو اس کے بابا نے اس کو دی تھی، اور اس نے بڑا ہی سنبھال کے اسے رکھا۔ جب وہ زیادہ دکھی ہوتی تھی تو اس گڑیا سے اپنے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ آج بھی تو اس نے اپنے دل کی ہر بات اس گڑیا کو بتائی اور ساتھ ساتھ روتی رہی۔ تم ہی بتاؤ رانی، میں کیا کروں؟ کوئی ایسا جیتا جاگتا انسان نہیں جو میرے درد کو سمجھ سکے۔ تم تو بے جان ہو، تمہیں اپنے سارے غم سناتی ہوں اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں۔ تم ہی دعا کرو، کوئی مسیحا آئے کہانیوں کی طرح، کوئی شہزادہ آ جائے جو میرے سارے غم سارے درد کو سمیٹ لے۔ تمہیں بھی اب نیند آ گئی ہوگی، میں بھی چلتی ہوں، صبح سے پھر نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی۔ کل صبح گھر والے جا رہے ہیں اور اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ صدیق چاچا پتہ نہیں کب نئے ملازموں کو لائیں گے، میرا بھی کچھ حوصلہ بنا رہے گا۔ بیٹا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ارے صدیق چاچا آئے بیٹھے، بجلی نہیں تھی تو بہت گرمی تھی کمرے میں باغ کے حصے کی طرف آ گئی، درختوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے۔ ارے بیٹا رات کو ایسے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے پھلدار درختوں پر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ ارے چاچا ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب قصہ کہانیاں ہوتی ہیں، اور چاچا میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ کوئی جن مجھ پر عاشق ہو جائے۔ صدیق چاچا اپنے ملازموں کو کب لائیں گے؟ آپ بھی کل ان کے ساتھ لاہور چلے جائیں گے تو؟ ارے بیٹا بولا ہے 1-2 بندوں کو، دیکھو کیا بنتا ہے۔ کوئی اچھا انسان مل جائے جس کے سہارے میں چھوڑ کر جاؤں، میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا۔ میری بیٹی باحفاظت ہے، اللہ تمہیں ان ظالموں انسانوں سے بچائے اور تمہارے نصیب میں سارے زمانے کی خوشیاں لکھے۔ ماہی آمین بول کر چاچا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، پر پیچھے بیٹھے نفوس نے مسکرا کر جاتے ہوئے 2 انسانوں کو دیکھا اور کل کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے کل کیا کرنا ہے۔ صبح گھر کے بیل بجی تو صدیق چاچا گھر سے باہر گئے۔ 2 لوگ کھڑے تھے، اس سے گفتگو کی اور ان کو گھر کے اندر لے کر آئے اور خود رضیہ بیگم کو بلانے چلے گئے۔ رضیہ بیگم ان دونوں لوگوں سے ملی اور ان سے کہا کہ اپنا سامان لے کر آ جائیں، اور صدیق چاچا کو بولا کہ سرونٹ کوارٹر میں ان کو لے کر جائیں، اور خود لاہور کے لیے تیاری شروع کر دی۔ شام سے پہلے ان لوگوں نے نکلنا تھا۔ ادھر ماہی گھن چکر بنی سارے کام کر رہی تھی، اسے معلوم نہ تھا کوئی آتش زدہ، کوئی اپنی ریاست کا بادشاہ، کوئی اپنی سلطنت کا مالک ایک خاکزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ہاں ملازمت کرنے آیا ہے، جو خود تو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا، جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک خاکزادی کے عشق نے اس کو جھکا دیا تھا، وہ انسانی روپ میں اس گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک محبت کرنے والوں کا نیا باب، یہاں سے شروع ہوتی ہے عشق کی ایک لازوال داستان۔